بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ جس طریقے سے امریکہ نے افغانستان سے اپنا انخلا کیا، ایک ان پلانڈ، ایک ان پریپیئرڈ طریقے سے اپنا انخلا کیا، مطلب اپنے اتحادی جو ان کے ساتھ افغانستان پر قابض تھے ان کو ساتھ لے کے جانا بھول گئے، اپنے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر کے جانا ان کے لیے عذاب بن گیا۔ وہ تو تب پتہ چلا کہ جب طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا تو پھر ان کو خیال آیا کہ وہ اپنے لوگ بھی ہم لوگوں نے ایویکویٹ کرنے تھے، وہاں سے صحیح سلامت طریقے سے نکالنے تھے۔ اور پھر ایسے میں کیا ہوا کہ پاکستان نے اپنی سروسز، اپنی فیسیلیٹیشن دی، جس کے اوپر پوری دنیا پاکستان کے اس کردار کو سراہ رہی ہے۔ جرمنی ہو، اسپیسیفکلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو فون آ رہے ہیں، شکریہ کے فون آ رہے ہیں، ان کے کردار کو سراہتے ہوئے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ بھائی جو افغانستان میں جس طریقے سے نیوٹرل لوگوں کو یا ان لوگوں کا انخلا انہوں نے یقینی بنایا جن کا اب افغانستان میں کوئی کام نہیں ہے، لیٹ اٹ بی دا پیپل فرام یورپ، چاہے وہ جرمنی کے لوگ ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے کہ فار ایگزامپل IMF کے ورکرز ہوں، ان کو کابل سے اسلام آباد لانا اور اسلام آباد سے آگے اپنے ملک تک صحیح سلامت پہنچانے میں پاکستان نے بہت بڑا اور واضح کردار ادا کیا ہے، جس کو پوری دنیا مان رہی ہے۔ مگر کم بخت امریکہ ابھی تک پاکستان کی سروسز کو، پاکستان کے رول کو، پاکستان کے کردار کو سراہ نہیں رہا ہے۔ کبھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب فون کا انتظار کر رہے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ بھئی میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، امریکہ صاحب بہادر کا فون ہی نہیں آ رہا۔ کبھی موحد یوسف صاحب ہوں جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن فارن افیئرز، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ابھی تک امریکہ کا فون نہیں آیا، انتظار کی گھڑیاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، لیکن امریکہ بھی ابھی تک پاکستان کے کردار کو سراہ نہیں رہا ہے اور اس طرح سے ویلیو نہیں کر رہا جس طرح سے باقی دنیا پاکستان کو ویلیو کر رہی ہے ان دس ٹائم اینڈ ان دس ایج۔ ایک تو یہ چیز ہے، یہ بھی ہم obviously ہم پوچھیں گے کہ کیا ہماری فارن پالیسی درست سمت پر جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی آج اس پلیٹ فارم پہ سوال اٹھائیں گے کہ کووڈ کی چوتھی لہر میں وہ جو PDM کی تیسری لہر آئی ہے، جی ہاں PDM کی جو تیسری لہر ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا چاہتا ہے اور ہونے جا رہا ہے کراچی میں ہونے والے جلسے سے۔ اور اگر خبروں کی مانیں اور ذرائع کی مانیں تو ہمیں ذرائع اور خبریں باوثوق طریقے سے بتاتی ہیں کہ کراچی میں جو جلسہ ہونے والا ہے اس میں شہباز شریف لیڈ کریں گے، شہباز شریف اس جلسے میں جائیں گے۔ سو اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ PMLN کے اندر پھر سے وہ ایک خاموش پالیسی دوبارہ سے اٹھ رہی ہے کہ جہاں جہاں شہباز شریف ان ہوں گے وہاں وہاں آپ کو مریم نواز آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے، جو بھی PMLN کے ریپرزنٹیٹو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور جہاں پہ جلسہ ہونا ہے وچ از کراچی، وچ از سندھ، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ کہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کرے گی، کیا مس کرے گی یا رکاوٹیں ڈالے گی؟ یہ بھی ہم آج کے شو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو بہت سے سوال ہیں آج کے پینلسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تیمور تالپور صاحب صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں امجد خان نیازی صاحب، ہیں تو میاں والی سے، موسٹلی اسلام آباد میں ہوتے ہیں لیکن آج میری خوش قسمتی لاہور میں موجود ہیں، سٹنگ MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ نیازی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ آپ نے کبھی سوچا تھا لاہور آ کے شو کریں گے؟ اور ایسے کریں گے، ہم آپ کو ایسے ٹائم پہ بلا لیں گے۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے۔ آل رائٹ، اینڈ ہنا پرویز بٹ صاحبہ دی ڈائنامک PMLN کو ریپرزینٹ کریں گے، سیکنڈ ٹائم MPA ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ ہنا فار جوائننگ۔ آغاز میں کر لیتی ہوں امجد نیازی صاحب آپ سے، اس لیے کیونکہ آج آپ ایکچولی اتنے مائلز کا سفر طے کر کے جو لاہور آئے ہیں، اسٹوڈیو میں آئے ہیں، تو آپ سے پہلے میں پوچھ لیتی ہوں، مجھے بتائیں ہماری فارن پالیسی کس طرف جا رہی ہے؟ ہر ایک نے فون کر دیا مبارکباد کا، جرمنی نے سراہا ہمارے کردار کو، لیکن امریکہ اپریشیٹ نہیں کر رہا۔ یہ ایسے ہی رہنے والا ہے کہ آپ کچھ کریں گے کہ امریکہ بھی آپ کے رول کو سراہے اور پاکستان کسی سالڈ گراؤنڈ پر آئے امریکہ سے بات کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینش آپ نے ایک بڑا زبردست، میں سمجھتا ہوں کہ جو پوری قوم ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے اس وقت، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستانی اسٹیٹ افغانستان کے اندر ان کا کیا رول ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کا جو رول ہے وہ اس نے جو وہاں سے اپنی افواج کو اچانک نکالا، آپ نے کہا کہ ان پلانڈ، میری ذاتی جو رائے ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پلانڈ طریقے کے ساتھ پھر وہی کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریجن کے اندر جو ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں جیسے کہتے ہیں نا کہ سازشیں بننے کی اس نے کوشش کی ہے کہ انارکی پھیلے، انتشار پھیلے،
اور جتنے بھی افغانستان کے اندر لوگ ہیں وہ آپس میں لڑیں، تاکہ اسے ایک پھر جواز مل سکے کہ جی اس نے اس خطے کے اندر بیٹھنا ہے اور اس خطے کے اندر ایک اپنی نئی سازشوں کا آغاز کرنا ہے، اور اس کا جو ہے محور ایران بھی ہے، اس کا محور پاکستان بھی ہے، اس کا محور چائنا بھی ہے، تو یہ وہ، اور اس کا محور افغانستان بھی ہے، تو یہ اس نے ایک تو اپنے جتنے بھی اتحادیے، یہ اس کا اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو انکل سام جو ہے ہمیشہ ایسے کرتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ہے کہ پاکستان کا رول ہے، پاکستان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے ایک بڑی اس دور کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا نیشنل پارلیمنٹ کے اندر، اور تمام لیڈرشپ بھی موجود تھی، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان سے بھی مشاورت اسٹیٹ نے کی، پھر خان صاحب خود اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی پچھلے دنوں بھی انہوں نے ہیڈ کیا اس کو، تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے، تمام انسٹیٹیوشن موجود تھے۔ تو دیکھیں پاکستان نے ایک بڑا کلیئر کٹ سٹانس لیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا، یہ حق ہے افغان اور افغانی قوم کا کہ وہ کسے چاہتے ہیں اور کسے نہیں چاہتے۔ چاہیے یہ کہ افغانستان کے لوگ، افغانستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے کہ اس نے کس کو اپنا صدر رکھنا ہے، کس نے کس کو کتنا حصہ دینا ہے اس کیک کا، تاکہ وہاں پہ امن آ سکے، اور اس امن کے نتیجے میں پاکستان ایک بھی جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی کم ہو سکیں، کیونکہ ہم دیکھیں دنیا میں ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے، ایک پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے، کیونکہ ہم اب نہیں بدل سکتے، تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن آئے گا تاکہ ایک معاشی تبدیلی آئے وہاں پہ۔ اچھا ایک مجھے کلیئرٹی دے دیں اس سے پہلے کہ میں ہم سب کے فیوریٹ ٹاپک پی ڈی ایم اور آپ کی پرفارمنس کی طرف آؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے اوپر سب بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کرنا چاہیں گے۔ مجھے بتا دیں کہ ہم پاکستان بیسیکلی امریکہ کے ساتھ ہے کہ طالبان کے ساتھ ہے؟ اس لیے کیونکہ جب ہم امریکہ کے ساتھ تھے تو طالبان یہاں پر بینڈ آؤٹ فٹ سمجھے جاتے تھے۔ ہمارا نیو کا اپنا چینل اور یہ مقبول جان صاحب کا پروگرام بند ہوا کسی طالبان کے کسی اسپوکس پرسن کے انٹرویو کرنے کے چکر میں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسی ریٹن انڈیکیشن نہیں آئی ہے۔ مجھے ابھی کی پالیسی بتا دیں کہ ابھی کیا پالیسی ہے ہماری، آر وی ود امریکنز اور وی آر ود دا طالبانس، کیونکہ آج ہم طالبانس کو پی ٹی وی کے اوپر، نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کریں، وٹس دا پالیسی؟ بینش آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس نے ایک واضح پیغام دیا دنیا کے، ہم کسی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم پاکستانی اور پاکستانی قوم، پاکستانی گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم افغانستان کے جو مستقبل کا فیصلہ ہے وہ افغان عوام کریں، فیئر انف، چاہے وہ ان کا کوئی بھی نام ہے، ایبسولوٹلی ناٹ بھی کا، اور لیکن پھر فون کا جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ انہوں نے افغانستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان ایک پیسفل ملک رہے، اس کے اندر انتشار نہ آئے، وہ اپنی معاشی پالیسیوں کو لے کے آئے، وہاں ٹیررزم جو ہے وہ نہ پنپ سکے، جیسے ٹی ٹی پی ہے، جیسے کچھ اور جو دہشت گرد کاروائیاں وہاں سے آتی رہی ہیں ماضی کے اندر، تو پاکستان کا صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں کنسرن ہے اور رہے گا کہ افغانستان پرامن ملک رہے، اور وہاں سے ہم ان کے ملک میں کوئی مداخلت نہیں چاہتے، اور وہاں سے بھی ہمارے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے جی ذرا پی ٹی ایم کی بات کر لیتے ہیں نا۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پی ڈی ایم کی جو تیسری لہر ہے، کووڈ کی چوتھی لہر کے ساتھ ساتھ اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب ان ہیں، مریم نواز صاحب آؤٹ ہیں، کیونکہ جو کراچی میں جلسہ ہونے والا ہے اس کی کنفرمیشن شہباز شریف صاحب نے دی ہے۔ جو پی ڈی ایم کی جو تیسری لہر ہے وہ وداؤٹ مریم نواز، وداؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی کیسی ہوگی، بتائیں ذرا۔ دیکھیں آپ نے صحیح کہا، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ فیوریٹ ٹاپک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، مریم نواز، میاں صاحب، ہمیشہ میڈیا پہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بھی رہتا ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا افغانستان پہ ایک آپ کو سوٹ بھی کرتا ہے، یہ دیکھیں میرے کیمرہ مینز بھی سارے خوش ہو جاتے ہیں جیسے ہم پی ڈی ایم کے بارے میں بات کرتے ہیں، سارے ہاں جی ہے گل کرو، اسی ہے گل کرنی چاہیے۔ دیکھیے افغانستان پہ ایک بات کہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ افغانستان میں پیس ہو اور وہ خود ڈیسائیڈ کریں، لیکن پاکستان از اے اسٹیک ہولڈر،
and very important stakeholder. We have a certain history with Afghanistan, and the peace in our country and terrorism in this country is very dependent on Afghanistan. ठीक है. So I think कि आपने नियाज़ी साहब से पूछा कि क्या पॉलिसी है, तो पॉलिसी इस हुकूमत की हमेशा से बहुत कंफ्यूज रही है, चाहे वो कोरोना की पॉलिसी हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे अब अफगानिस्तान की हो. इनको चाहिए कि पार्लियामेंट में आएँ, सबको ऑन बोर्ड लें और वाजे करें पॉलिसी, हमें भी और अवाम को भी. वही बात पहला जो बिलावल भी कह रहे हैं, पहला इस हवाले स्टेप. से, ठीक है. सेकंड स्टेप, और दूसरी नियाज़ी साहब यहाँ आए हुए हैं तो इनको ये भी पता होएगा, आप स्पेशली कह रही है कि पंजाब के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट्स में मियाँ वाली नंबर 1 पे आया है डेवलपमेंट फंड्स पे, तो शायद ये भी रीज़न हो ये आए हुए हैं. और लाहौर नंबर 31 पे आया है. अब उस्मान बुज़दार साहब ऐलान तो बहुत करते हैं, और पहले भी आपको पता है पीडीएम का आप जो बात कर रही हैं, पीडीएम का जब लाहौर का जलसा हुआ था उससे पहले उस्मान बुज़दार ने 31 अरब का अनाउंसमेंट की, उसमें से 1 अरब भी नहीं लगा लाहौर में. तो इनसे भी पूछने के क्या रीज़न है कि ये इनके लाहौर के जो है वो चक्कर. अच्छा चले, अब आप अपनी ज़रा पार्टी की मुझे पॉलिसी बता दें पीडीएम के हवाले से. आपने अफगानिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर बात कर ली, विच इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल. अब ज़रा आप अपनी पार्टी की पॉलिसी की बात करें. देखिए, शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले वो आपको पता है जेल में थे. सही. और पीडीएम को मरियम बीबी लीड कर रही थी. बिल्कुल. और मियां नवाज शरीफ साहब कायद है पार्टी के, वो जिसको भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं वो करते हैं. अभी मरियम बीबी हैज़ जस्ट रिकवर्ड, उनको डॉक्टर्स ने कहा है कि आपने 2 वीक्स और रेस्ट करना है. ठीक है. तो हम उनके 2 हफ्तों का रेस्ट का वेट करें, और हम फिर से वो ये चीज़ें ना ट्राई टू वो नहीं करें, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ साहब को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी वो करेंगे. और आपने जैसे देखा कि पीडीएम अच्छी बात है कि अगर वो इस दफ़ा करेंगे, बिकॉज पिछली दफ़ा जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो उन्होंने नहीं की थी. मैं अब तैमूर के पास जाना नहीं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जलसों की मरियम बीबी को दी गई थी. नहीं 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 नहीं, शेड्यूल है, या आपको भी पता है, हमने इस बारे में ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन भी की थी. शहबाज शरीफ साहब ने जाना था, फिर जब लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उनसे खुद पूछा, दीगर और सहाफ़ी भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था मैं 17 या 18 को निकल जाऊंगा. मुझे एक पॉइंट आपसे भी पूछना है, पीडीएम का शहबाज शरीफ साहब ने अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया. इसके अलावा उन्होंने अभी हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी उसके बयान दिया, तो अभी फौरी नैब ने उन पे इतने केसेस क्यों खोल दिए, दोबारा इंक्वायरी, उसको भी हम बात करते हैं. जी तैमूर, अस्सलाम वालेकुम. तैमूर, मुझे ये बताइए कि आपकी सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड नहीं हो गई? अब जैसे कराची में जलसा होगा माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि सिंध में आपकी गवर्नमेंट है, आप इनको फैसिलिटेट करेंगे, सहूलतकारी करेंगे इनका जलसा कामयाब बनाने के लिए, या फिर आप रुकावटें डालेंगे? आपको कुछ पता है कि आपकी क्या पॉलिसी होने वाली है इस पीडीएम, इस न्यू पीडीएम के जो तीसरी लहर है उसके हवाले से? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया बिनी साहिबा फॉर हैविंग मी ओवर. देखें, हम थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रहे हैं. आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम किसी बुनियाद पर या किसी वजह से आज पीडीएम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, पर हम पीडीएम के ख़िलाफ़ नहीं हैं. हमारी सोच मिलती जुलती है, हमारा जो मोटो है पाक साफ़ पाकिस्तान, इमरान खान से साफ़ पाकिस्तान, हमारी चीज़ें सारी मिलती जुलती हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है. और वैसे भी बड़े अरसे से पीडीएम के कोई जलसे वलसे नहीं हो रहे, बड़े स्लो हो गए थे, तो अच्छी बात है आएँ, कराची में आएँ, जलसा करें और तकरीरें करें. आई एम श्योर हमारी कमी ज़रूर हिना भट्ट को कुछ ना कुछ महसूस होगी कराची में, पर हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे या कहेंगे जो इनके ख़िलाफ़ हो. और मैं समझता हूँ एज ए गवर्नमेंट एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारे से जो भी काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिवली, उसके अलावा भी, तो वी विल बी हेल्पफुल टू देम इंशाल्लाह ताला. हम वो काम नहीं करेंगे जो पीटीआई करती थी. हम लाठियाँ नहीं बरसाएंगे आम आवाम पर, हम उनको जेलों में बंद नहीं करेंगे, हम उनको वेलकम करेंगे, हम फैसिलिटेट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला. जिस तरह पीडीएम का टॉपिक हिना को सूट करता है, यानी पीएमएलएन को सूट करता है, उसी तरह शहबाज शरीफ का पीडीएम को लीड करना और मरियम का इस टाइम पर आउट होना मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को सूट करता है. एम आई राइट? देखें, जहाँ तक मरियम बीबी की बात है या शहबाज शरीफ साहब की बात है, तो दिस इज़ देयर डिसीजन, वो किसको आगे करते हैं. पर यस, आई थिंक कि जो वर्किंग रिलेशन रहा, अगर आप कंपेयर करेंगे उसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मरियम साहिबा के साथ, और फिर आप उसे कंपेयर करेंगे जो आजकल
بات چیت چل رہی ہے اور جو ان کا رابطہ ہے شہباز شریف صاحب کا اور چیئرمین بلاول بھٹو کا, تو آئی تھنک یس چیئرمین صاحب از مور کمفرٹیبل, بٹ وی ہیو نتھنگ ٹو سے. جو بھی ان کی پارٹی کی طرف سے آگے آئے گا, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی از مور کمفرٹیبل ان ٹاکنگ ود دا پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این. اس چھوڑا سا وقفے کے بعد واپس آئیں گے, تینوں پینلسٹ میرے ساتھ ہوں گے. حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, یہ جو پی ٹی ایم کی نئی لہر ہے اس کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے اس وقفے کے بعد. 126 ارب کے پشاور بی آر ٹی کے کھڈے اس نیب چیئرمین کو نظر نہیں آتے. چینی چوری, آٹا چوری, گیس چوری, بجلی چوری, اس میں کوئی کال اپ نوٹس نہیں, کیونکہ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے. کریں اس میں طلب پاکستان مسلم لیگ نون کو, نواز شریف کو, شہباز شریف کو کہ 52 روپے کلو چینی کیوں دی لوگوں کو, کیوں اے ٹی ایمز کو فائدہ نہیں پہنچایا, اور انہی میٹرو, انہی سیف سٹی پروجیکٹس, انہی ہسپتالوں, انہی بجلی کے منصوبوں کے اوپر فیتے کاٹتے, ان کو شرم نہیں آتی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امجد نیازی صاحب, آج ایک اور پیشی شہباز شریف صاحب کی. وہ الگ بات ہے شہباز شریف صاحب نہیں گئے, مریم اورنگزیب صاحبہ گئی, انہوں نے گن کر جواب دیے. جواب تو چلے ٹھیک ہے, جو دیے سو دیے. چیلنج کیا انہوں نے آپ لوگوں کو چیلنج کیا, پی ٹی آئی کو چیلنج کیا, بھائی آپ لوگ خود جو ہیں وہ چیئرمین نیب بن جائیں, آپ لوگ خود جو ہے ڈی جی ایف آئی اے بن جائیں, پھر بھی آپ کرپشن ثابت نہیں کر پائیں گے. 3.3 ٹریلین کے آپ لوگوں نے منصوبے لگائے ہیں پی ایم ایل این نے, جس کے اندر آپ کوئی کرپشن نہیں ڈھونڈ سکتے. تو آپ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کا؟ میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میاں والی کے لوگوں کو آپ نے فنڈنگ کی ہے. تو دیکھیں جاتی امراء کے جو مکین تھے, اگر ان کو 22 ارب کی سڑکیں مل سکتی تھی, تو وہ غریب عوام جن کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا, وہ بچیاں جن کو اسکول کی چھتیں میسر نہیں تھی, جن کو فرنیچر مہیا نہیں تھا, اگر ان کو گورنمنٹ نے ان کا حق, وہ بھی ٹیکس پیئر ہیں, اگر ان کو اپنا حق دیا ہے تو میرے خیال میں نہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کمپیریزن کر رہی ہوں بٹوین لاہور اینڈ میاں والی. میں نے تو صرف آپ کی 36 ڈسٹرکٹس ابھی آپ نے کی ہے, میاں والی کوئی فکر, میں نے تو صرف ایک سڑک آپ کو بتائیے کہ ایک سڑک جو ہے, عثمان بزدار ایک سڑک جو ہے وہ ان کو ایک سڑک 22 ارب کی ہے, جو جاتی امراء کی مکین جو ہے وہ پر ڈیولپمنٹ فنڈ ملا ہے نا, یہ تو اچھی بات ہے. چلے وہاں کے عوام سے ڈیولپمنٹ فنڈ میاں والی کو ملا ہے. اور میں ہائی لو کی بات ہی نہیں کر رہا. لیٹ ہم کمپلیٹ سنو نا ذرا. اچھا, سیکنڈلی آپ نے کہا کہ چیلنج دیا ہے, بالکل ویلکم, آئیں. یہ کیسز ہم نے تو نہیں بنائے تھے, یہ تو نون لیگ پیپلز پارٹی نے اپنے اوپر جو الزامات تھے ایک دوسرے پہ اپنے اوپر کیسز بناتے رہے. ہم نے اداروں کو, دیکھیں ہمارے ادارے ہمارے نیچے نہیں ہیں, چیئرمین نیب ہم نے نہیں لگایا تھا, نہ چیئرمین نیب کی نامینیشن ہم نے نہیں کی تھی, یہ تو گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے کی تھی, جو آج کے موجودہ چیئرمین ہیں. اور یہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اپنے ادوار کے اندر جو ہے وہ درخواست بازی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں نیب نے تفتیش شروع کی. ہم نے انٹروین نہیں کیا کہ ہم اداروں کو اپنے نیچے نہ لانا چاہتے ہیں, نہ لائیں گے. اچھی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو آنسریبل ہونا چاہیے, صحیح, ہر ایک کو قابل احتساب ہونا چاہیے اگر اس نے کوئی غیر قانونی, اور کیا اس نے جو اثاثے بنائے, جو اثاثے کوئی بھی بنا. پیاری باتیں کریں نیازی صاحب, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سوچ کر چیلنج دے رہے ہیں, کیونکہ ایک اور خبر ہے سر, آپ سے تو اپنا خزانہ نہیں چل رہا. آج چھٹا ایف بی آر کا ہیڈ جو ہے وہ حکومت نے لگایا ہے, مطلب چھٹا. کوئی اس میں کہڑا اور وقار مسعود صاحب جو ہے وہ مستعفی ہو گئے, وہ چلے گئے, معاون خصوصی تھے. سر آپ سے تو اپنا خزانہ نہیں چل رہا, آپ ان کا چیلنج کس طرح سے ایکسپٹ کریں گے؟ بہتر سے بہترین کی طرف ہمیشہ جائیں گے. کاش کہ یہ ادارے ہمیں بہت اچھی حالت میں ملتے, پھر یہ آپ کو کوسچن بنتا تھا کہ آپ نے ایک بہت بہترین آدمی جو ہے وہ تبدیل کر دیا. آپ نے تو جب حکومت سنبھالی, جب پاکستان تحریک انصاف نے, تو آپ کا مجھے کوئی ادارہ آج تک بتائیں جو اسٹیبلش تھا. آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ کتنا بہتر تھا, آپ مجھے بتائیں, سوائے ملازمین کے علاوہ جو تنخواہ دار طبقہ تھا وہی ٹیکس دے رہا تھا. مجھے آپ بتائیں کہ اس کے پی ایم اب جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو 22-23 کروڑ کی آبادی ہے اس کا وہ لوگ اب بوجھ نہیں اٹھا پا رہے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر, یعنی کہ تنخواہ دار طبقہ,
या वो चंद लोग जो हमारे हैं, बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, माफियाज हैं, बड़े बड़े जिनको टैक्स देना चाहिए लोग, वो आपको भी मालूम है। हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ इनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, ताकि जो देखिए आप इसके बगैर आपका गुजारा कितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना ये लोग। और आप अब अगर कोई बदलता है, PMLN वाले नहीं, जाते हैं, ये कोई इल्जाम लगाते हैं, ऐसे- आप उनको नया चैलेंज दे 3 देते हैं, साल की आप इनको कारकर्दगी, distract कर देते हैं। 3 साल की कारकर्दगी, नया पाकिस्तान, 100 दिन में मैं जरा- तब्दीली, 300 में नहीं, मैं- 100 दिन में तब्दीली, 300 दिन में तब्दीली, 1 साल में तब्दीली, 3 साल में तब्दीली। एहतसाब के नारे पे ये आए थे। एहतसाब का नारा आटा चोर, चीनी चोर, अद्वियात चोर, रिंग रोड स्कैंडल। अभी गुलाम अभी तो सरवर ने जो बिनेश PIA टीटी पे listen, टीटी के जो ट्रेल है ना, अपना टीटी जो टीटीज आई हाँ हैं, जी। उनकी मनी ट्रेल तो अभी ये दे नहीं पा रहे। हम तो कहते हैं कि जवाब तो भी हर सुन लेना। अलीमा हर बाजी जगह की पे- सिलाई मशीन, देखिए, जवाब तो टीटी सुन लेना। टीटी पे अलीमा तो आ बाजी जाए की ना, सिलाई हम- मशीन, हेलीकॉप्टर, BRT में सच अगर आप कोई है, अगर किसी को है, एहतसाब कुछ के तो नारे चले पे जाए, आए नया- हैं, नया तो बाजार है। यकतरफा एहतसाब होना चाहिए। अगर आप इस हुकूमत की परफॉर्मेंस देखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें आप, देखिए सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है वो हमने स्टार्ट किया। इनकी कारकर्दगी ये है कि 3500 कैमरे आउट ऑफ 8000 खराब है। जब इनको पता है कि लाहौर में जब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें यही कैमरास यूज हुए। अभी मीनार पाकिस्तान में 35 कैमरास खराब थे। इनकी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गई? फिर आप इन्फ्लेशन देख लें, महंगाई देख लें, नौकरियां ऊपर से उतरनी थी ना, बारिश होनी थी नौकरियों की, होगी बारिश नौकरियों की, महंगाई देख ले, बेरोजगारी देख ले, 20 लाख 50 लाख लोग जो है ना बेरोजगार हो ये गए। विफाक और बिजनेस पंजाब क्लास यहाँ ये पे ना हमें ना, सिंध ये को इग्नोर हमें ना करे। तैमूर अच्छी साहब, इकोनॉमी देते आप भी जाते जरा हैं कुछ ना। गवर्नेंस के बारे में कहें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कहें। ये जो हुकूमत यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े दावे कर रही है उनके ऊपर जरा बताएं सिंध हुकूमत। जी तैमूर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आज तो बिलावल, repeat हाँ कीजिएगा आज जरा। तो बिलावल साहब भी अवाम के साथ मिले हुए थे, रंग में रंगे हुए थे अवाम के। जी बिल्कुल जी। तैमूर, मुख्तलिफ ऑल जगहों राइट, पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे और दीगर पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे। विल बी बैक इन अ मिनट। वेलकम बैक जी। तैमूर तालपुर, हिना परवेज भट्ट, अमजद न्याजी साहब मेरे साथ बने हुए। जी तैमूर साहब, जवाब की मुंतजिर हूँ। बिल्कुल जी, आपने बात की चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, तो आज हम चेयरमैन के साथ हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब, मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह और मैं, हमने एम्प्रेस मार्केट विज़िट की, जहाँ जहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने आने के बाद काम किया है, बेहतरी लाया है, इंक्रोचमेंट ख़त्म की, हमने वो सारी चीज़ों की भी निगरानी की। हमने एम्प्रेस मार्केट की विज़िट के बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में प्लांटेशन की। हमने जो है किडनी हिल एक बड़ा ज़बरदस्त एक हमने प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ 100 एकड़ पर है, उस पर लाखों हमने पौधे लगाए हुए हैं जो अब ग्रो करते जा रहे हैं। उस हिल पर हमने चक्कर लगाया, और ये तो दिस इज़ अ नॉर्मल रूटीन। हर कुछ दिनों में चेयरमैन साहब इस किस्म की विज़िट्स रखते हैं। वैसे कुछ शॉर्ट होती हैं, आज ज़्यादा लंबी हमने विज़िट रखी थी। गवर्नेंस आप देख रही हैं, आज आपका हेल्थ सिस्टम आप किसी भी हिसाब से कंपेयर करें तो पूरा पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा आपको सिंध को कम्पीट नहीं कर सकता उसके साथ। चाहे हम अपने साइबर नाइफ की बात करें, चाहे हम अपने हार्ट के जो इलाज हो रहे हैं उसकी बात करें, चाहे हम आज बात करें कि सबसे ज़्यादा जो आपके टेस्ट हो रहे हैं कोविड के वो भी सिंध में हो रहे हैं, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हो रही है नंबर 1 पे सिंध का सूबा है, और बाकी सूबे इसके आधे पर भी मैच नहीं कर सकते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब की क़यादत में सिंध काबीना ने एक अच्छा नाम बनाने में कामयाब हो गई है। जो गाइडेंस हमने मिली थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की और आफिस ज़रदारी साहब की तरफ से, हमने उस पर अमल किया है, जिसके हम रिजल्ट देख रहे हैं। आपने देखा कि फैसल वाडा जो कराची से अपनी सीट जीता था, वो अपनी सीट को बाई इलेक्शन में लाने के बाद
پہلے نمبر سے جگہ 6 نمبر پہ گرا اور پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ آئی, نون لیگ اس کے ساتھ ساتھ مقابلے میں کچھ ہی ڈفرینس پہ وہ ووٹس پہ دوسرے نمبر پہ آئی. تو عوام نے تو ان لوگوں کو ان کی پالیسیز وجہ سے ریجیکٹ کر دیا ہے. اگر گورننس ہے تو میرے خیال سے سندھ میں ہی ہے. کسی زمانے میں مشہور ہوتا تھا, شہباز شریف صاحب کا سنتے تھے بڑی اچھی گورننس ہے ان کی, اور ان کے بعد میرے خیال سے کہ اچھی گورننس ہے یہ تو مراد علی شاہ صاحب کا ہی ہے. چاہے وہ گورننس کی بات کریں یا آپ نے دیکھا کہ جب کووڈ کا زمانہ آیا شروع میں اور عمران خان نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے, ماسک پہننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت مراد علی شاہ صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے اور ان کو کہنے پہ چل کے ہم نے بہت بڑے نقصان سے اپنے ملک کو بچایا تھا. نیازی صاحب گورننس ہے تو سندھ میں ہے. ویسے ایک بات میں ضرور ان سے اس بارے میں ایگری کروں گی کہ صحت کے معاملے میں آپ لوگ تو کہتے تھے کہ جی سڑکیں اور پل بنانے سے جو ہے وہ قومیں نہیں بنتی, قومیں بنتی ہے صحت اور تعلیم سے. سارے سرکاری ہسپتالوں میں آپ نے مفت دوائیاں بند کر دی, PKLI میں آپ نے جو ہے مفت دوائی جو ہے وہ بند کر دی, اور الٹا بند کر کے دوائیاں, اتنی مہنگی دوائیاں, غریب آدمی جائے تو کہاں جائے. آپ نے بڑے خوبصورت بات کی ہے کہ سندھ کا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں نے تو وہی جملہ ریپیٹ کیا کہ آپ کا یہی خیال ہے. آج آپ کو یاد ہوگا کہ لاڑکانہ کی ہسپٹل کے اندر ان کے جو وارڈز تھے ان پہ کتے جو ہے نا وہ سو رہے تھے, اور جو اسکول تھے ان کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی تھی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کے ایڈمنسٹریشن بڑی زبردست ہے. اگر انہوں نے اسکولوں کو باڑوں میں بدلنا ہے, اور معاف کرنا مطلب جہاں پہ غریب عوام کا, تھر کے لوگ جہاں پہ بچے مر رہے ہیں, ان کا علاج ہونے کی بجائے وہاں پہ جو ہے وہ کتے سو رہے ہیں وارڈز کے اندر, تو بہت اچھی مطلب میں سمجھتا ہوں پھر ان کی کمال ہے, مطلب ان کے ایڈمنسٹریشن جو ہے. اور سندھ کی جو آپ دیکھیں جو اندرون سندھ کے جو ماحول ہے, وہاں پہ لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے, آپ دیکھیں وہاں پہ تو بندہ گزر ہی نہیں سکتا. گلی نالیوں کی جو پوزیشن ہے, وہاں پہ بہتے ہوئے پانی ہے. ٹھیک ہے بڑے لوگ جہاں کلفٹن ہے, جہاں پہ بلاول ہاؤس ہے, بڑی بات ہے, مطلب وہاں پہ تو سب اچھا ہے. جب وہاں پہ بیکری بھی ملتی ہے اچھی, جیسے وہ فرانسیسی محترمہ نے کہا تھا کہ جی آپ, تو بات یہ ہے کہ چونکہ بندہ اچھے ماحول میں بیٹھے, اچھے کیفے میں بیٹھے, ریسٹورینٹ میں بیٹھے, PC میں بیٹھے, شیرٹن میں بیٹھے, تو چیزیں اچھی نظر آتی ہیں. لیکن اگر جب لوگوں کے کراچی کے حالات دیکھیں تو کراچی میں لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا. وہاں تو پینے کے پانی کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ٹینکر خریدنے پڑتے ہیں, اور ٹینکر مافیا ہے. تو یہ تو ہیں حالات جو ہے وہ کراچی کے. لیکن پنجاب میں ملتا ہے صاف پانی. آپ 72 سال کا گند آپ سمجھ, دیکھو 72 سال کا گند آپ کتنے دنوں میں ہم سے صاف کرانا. کاش کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جاتی عمرہ کے مکین جو ہے وہ کوئی ادارہ تو ہمیں دے کے جاتے نا. میں نے آپ کو بات بتاؤں. اچھا پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا, 1 منٹ ہے نا آپ لے لیں, اور پھر 1 منٹ میں آپ کو دے دوں گی تالپور صاحب کو. دیکھیں پچھلے 7 مہینے سے اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں تو 2000 سے اوپر زیادتی کے کیسز پنجاب میں انکریز ہو. تو آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں پنجاب حکومت کی. ہمیں بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے, ان جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور IG تبدیل کر دیتے ہیں. 4 IG تبدیل ہو گئے, 5 IG تبدیل ہو گئے, اور سب کچھ پنجاب پولیس پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو ایک امپورٹنٹ چیز ان کو کرنی چاہیے تھی, ان کو چاہیے تھا کہ جو وزیر قانون ہے نا, لا منسٹر, اور یہ عثمان بزدار, یہ جو رکھے ہوئے نا, ان دونوں کو تبدیل کر کے دیکھیں. اگر یہی تبدیل ہو جائیں تو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی. گاٹ یور پوائنٹ. جی فائنل منٹ تالپور صاحب رسپونڈ کر دیجیے, آئی ہیو ٹو ریپ اپ. جی تھر اور لاڑکانہ کی بات کی, میں نیازی صاحب کو انوائٹ کروں گا جا کے آ کے ہمارے ساتھ تھر کے رستے دیکھیں اور تھر کے ہسپتال دیکھیں. وہ اگر امپریس ہو کے نہ گئے تو میرے پہ جو سزا میں ماننے کو تیار ہوں. ہم جو ہے حلیم عادل شاہ جیسے سرٹیفائڈ لینڈ گریبرز کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بناتے, اور اس کا سرٹیفیکیشن ہمیں یہ ملی ہے کہ ہم ہر جگہ سے ووٹ لے رہے ہیں. ان کے 2 MPs سٹنگ MPs شہریار شہر اور ابرو صاحب ان کی پارٹی کو خداحافظ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں, اور رہے سے جتنے بھی ان کے MPs ہیں وہ ہمیں ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ صرف ہم ریکویسٹ ان کی مان لیں کہ انہیں ٹکٹ دیں گے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لیں. تو عوام سے آ کے پوچھیں, اپنی رائے نیازی صاحب نہ دیں, عوام آپ کو بتائے گی سندھ کی, تھر پارکر کی, لاڑکانہ کی, عمر کوٹ کی, کہ ان کا دل کس کے ساتھ ہے, اور ان کے اگر کام ہوئے ہیں تو کس نے کیے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ وہ نسل در نسل, سال در سال اور الیکشن در الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں.
चलिए जी, देखते हैं अगले इंतखाबात में क्या सूरत हाल होती है, लेकिन उससे पहले आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हमारा शो देखिएगा, सेम टाइम सेम चैनल। आज के लिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।